بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، تین چیزیں ایسی ہیں جس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ صغیرہ اور دوسرے ہے گناہ کبیرہ۔ صغیرہ گناہوں کا کفارہ اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں کہ نیک اعمال کے کرنے کی وجہ سے صغیرہ گناہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ اور کبیرہ گناہوں کا کفارہ توبہ اور استغفار ہے۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار ہوئے تو کچھ صحابہ ان کی مزاج پرسی کے لیے اور ان کی اعادت کے لیے گئے تو ان کو دیکھ کر حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کافی دیر کے بعد پھر حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و اسلام کی محبت میرے دل میں ڈالی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ بڑھائیے کہ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، ایمان و اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھایا۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور پاک علیہ السلام فرمایا کہ عمرو کیا بات ہے؟ تو عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری ایک شرط ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا شرط ہے؟ تو میں نے کہا میری شرط یہ ہے کہ میں آج ایمان کی، اسلام کی بیعت کر رہا ہوں، ایمان و اسلام قبول کر رہا ہوں، لیکن میری شرط آج یہ ہے کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں، میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما علمت یا عمرو، اے عمرو ابن العاص، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے کی وجہ سے زمانے کفر کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کرنے کی وجہ سے ہجرت سے پہلے کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کرنے کی وجہ سے حج سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے، فرمان نبوی سے معلوم ہوا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ہے اسلام، دوسرا ہے ہجرت، اور تیسرا ہے حج۔ گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ کے رسول نے روکا ہو اور منع کیا ہو، اور ہر وہ کام نہ کرنا جس کے کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو، یہ بھی گناہ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ لوگوں، تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کرنے کے لیے کہیں، جس چیز کا تمہیں حکم دیں اس کو کرو، اور جس سے اللہ کے رسول تمہیں منع کریں اسے رک جاؤ۔ اور جو لوگ اس کے برخلاف زندگی گزارتے ہیں، یعنی کرنے کے کام نہیں کرتے اور نہیں کرنے کے کام کرتے ہیں، تو یہی اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے اور یہی گناہ ہے۔ اور ایسے گناہ گاروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں
ان کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ و کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جب کبھی گناہ ہو تو اللہ پاک ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔